बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद अली मलकानी साहब, मिनिस्टर लाइफ स्टॉक एंड फिशरीज़ ज़ुल्फ़िकार अली शाह साहब, मिनिस्टर कल्चर एंड टूरिज़म, हमारे बलूचिस्तान से आए हुए मिनिस्टर लाइफ स्टॉक सरदारज़ादा फैसल ख़ान और मिनिस्टर फिशरीज़ मीर बरकत रिंद साहब, यहाँ पे बैठे हुए स्टेज पे और मौज़ीन, स्पेशल असिस्टेंट्स, मेरे MPAs, डिप्लोमेटिक कोर से आए हुए हमारे मेहमान, डेल्फा के हारिस अली मिठानी साहब, ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। मेरे लिए ये नहायत सी बाइस इफ्तिखार है कि आज ये लाइफ स्टॉक एंड फिशरीज़ डिपार्टमेंट और डेल्फा के इश्तराक से जो लाइफ स्टॉक, कैटल और फिशरीज़ का एक्सपो हो रहा है कराची में, उसका इफ्तिताह मैंने आज किया है। ये एक मौका है उन सारे लोगों के लिए जो लाइफ स्टॉक, फिशरीज़, कैटल के कारोबार या इसके शौक़ रखने वाले हैं, उससे मुंसलिक हैं, वो सब जमा हों, वो देखें कि क्या रिसर्च हो रही है, पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर आपस में मिले, आपस में नॉलेज शेयर करें और इस सेक्टर को मज़ीद तरक्की दें जिसका पोटेंशियल आपको मिनिस्टर साहब ने भी बताया, हमारे मिनिस्टर लाइफ स्टॉक बलूचिस्तान, मिनिस्टर फिशरीज़ बलूचिस्तान ने भी बताया, आपको डिपार्टमेंट की तरफ से भी ब्रीफिंग की गई कि इसका पोटेंशियल जो इस वक्त भी एग्रीकल्चर सेक्टर का 64% है, लेकिन हमारा टोटल एग्रीकल्चर सेक्टर और लाइफ स्टॉक सेक्टर का जो पोटेंशियल है उसका हम सिर्फ, अंग्रेजी में कहते हैं, वी जस्ट स्क्रैचिंग द सरफेस। हमें ना सिर्फ अपनी फूड सिक्योरिटी के लिए बल्कि इस मुल्क से एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के लिए दोनों एग्रीकल्चर और लाइफ स्टॉक में और फिशरीज़ में इतने ज़्यादा मौक़े हैं और इसके लिए हुकूमत सिंध अपनी कोशिश करी है। जैसे आपको बताया था डिपार्टमेंट की प्रेजेंटेशन और ब्रीफिंग में, हमने, और आप जब विज़िट करेंगे स्टॉल्स को तो आप देखेंगे कि लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट ने हमारा यहाँ कोरंगी में पूरा एक सेंटर है जिसमें हमने एक्सपेंशंस पिछले कुछ सालों में किए हैं। अब हम वो वैक्सीन्स जो बाहर से इंपोर्ट किया करते थे, वो तकरीबन 10 से 15% जो हमारी कॉस्ट आ रही थी इंपोर्ट करने की, उस पे वही वैक्सीन्स बना रहे हैं और इससे इंशाल्लाह ताला प्राइवेट सेक्टर में जो लोग इस कारोबार से मुंसलिक हैं, हमारे जो फार्मर्स हैं, उनको फ़ायदा होगा। इसके साथ साथ पैदावार बढ़ाने के लिए जो तरीक़ाकार हैं उस पर भी डिपार्टमेंट काम कर रहा है। फिशरीज़ का जो पोटेंशियल है, हमारे पास 400 किलोमीटर से ज़्यादा कोस्ट लाइन मौजूद है। उसके अलावा इनलैंड फिशरीज़ के बेहतरीन मौक़े हैं। कल या परसों मीटिंग कर रहे थे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के साथ, तो उन्होंने हमें बताया गया कि हमारा इन्वेस्टमेंट डिपार्टमेंट, इधर SCDF का स्टॉल भी था, वो श्रिम्प फार्मिंग के लिए लोगों को सपोर्ट कर रहा है। जो श्रिम्प फार्मिंग का पोटेंशियल है वो भी बेतहाशा है। हमारे मुल्क को इस वक्त अपना ज़र मुबादला बढ़ाने के लिए, एक्सपोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और पोटेंशियल हमारे यहाँ ही मौजूद है। हमें किसी और को बाहर देखने की ज़रूरत नहीं। इस वक्त तो हम वो जो IMF की कंडीशनैलिटीज़ में है या उनके प्रोग्राम में है, अगर हम सब इकट्ठे हो जाएं, अगर हम इस मुल्क
کی جو یوتھ ہے اس کو گینفل امپلائمنٹ دے سکیں. اور اس وقت میں بتا سکتا ہوں آپ کو کہ یہ ایگریکلچر سیکٹر میں جس میں لائف سٹاک بھی آتا ہے, فشریز بھی آتا ہے, جو اپرچونٹیز ہیں اس کو اگر ہم صحیح استعمال کر سکیں تو انشاءاللہ تعالی ہم ان پروگرام سے بھی نکل جائیں گے IMF کے, ہماری ایکسپورٹس بھی بڑھے گی, ہم انڈسٹریز کے لیے جو را مٹیریل ہے وہ بھی ادھر سارا پیدا کر سکتے ہیں. تو ہم سب نے مل کے یہی کرنا. اور یہ جو آپ کا ایکسپو ہے کیٹل اینڈ لائف سٹاک اور فشریز کا, یہ ایک موقع ہے کہ اس سیکٹر سے منسلک سارے لوگ اکٹھے ہوں اور ملک کی بہتری کے لیے, ہماری اکنامک کنڈیشنز کو بہتر کرنے کے لیے کام کریں. میں لائف سٹاک اینڈ فشریز ڈپارٹمنٹ کا شکر گزار ہوں, انہوں نے اس کا انتظام کیا. میں ڈیلفا جو ڈیری اینڈ لائف سٹاک فارمرز ایسوسیشن ہے ان کا بھی شکر گزار ہوں, انہوں نے تعاون کیا. اور انشاءاللہ تعالی ہم مل کے اس سیکٹر میں مزید ترقی کریں گے, اور مزید کیا بہت زیادہ, اس لیے کہ پوٹینشیل جو ہمارا ہے اس کو ہم نے ابھی تک صرف چھوا ہے. یہ ہمارا ملک ہسٹوریکلی ایگریکلچر کنٹری ہے. ہمارے سندھ کے اندر جو بلوچستان سے بارڈر ملتا ہے, جو پہاڑی علاقہ ہے, ہمارا بالکوستان کا علاقہ, آگے جو ہماری کیرتھر رینج ہے, وہاں پہ کیٹل بریڈنگ کے اتنے مواقع ہیں. اور اسی طریقے سے بلوچستان میں پھر ہمارا جو ایسٹرن بارڈر ہے, تھرپارکر ڈسٹرکٹ مشہور ہے اپنی لائف سٹاک کے لیے اور کیٹل کے لیے. ان دونوں جگہوں پہ خاص طور پہ ہم نے لوکل لوگوں کی روزگار کو بہتر کرنے کے لیے اور پروگرامز کرنے. میں دعوت دوں گا اس لیے کہ یہ کراچی میں ایونٹ ہو رہا ہے. میں چاہوں گا اور میں آپ کے توسط سے اور میڈیا کے توسط سے لوگوں سے کہوں گا, خاص طور پہ جو بزنس کمیونٹی ہے وہ آئیں اور وہ دیکھیں جو اپرچونٹی ہے ادھر ہمارے پاس لائف سٹاک کے اندر, فشریز کے اندر. اور انشاءاللہ تعالی جو ہمارا جیسے بتایا بھی گیا تھا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا پروگرام ہے, سیکرٹری صاحب نے اس کا ذکر کیا تھا, اس کے اندر ہم نے انفراسٹرکچر میں, سروس سیکٹر میں بہت کام کیا ہے. لیکن اب چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کہ یہ فوکس ہے کہ وہ ایگریکلچر میں بھی پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے اندر کام کریں. اور اس سلسلے میں جلد ہی ہم انویل کریں گے ہمارے جو ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کے فارمز ہیں, ہمارے لائف سٹاک کے فارمز ہیں بہت زیادہ پورے صوبے میں, جس میں اسپیشلائزڈ جو نسلیں ہیں ان کی افزائش ہوتی ہے. ہم چاہیں گے کہ پرائیویٹ سیکٹر ہمارے ساتھ آئے اور ان جو فارمز ہیں ہمارے ان کو ماڈرن لائنز پہ باہر سے ٹیکنالوجی لا کے چائنا کے ساتھ ہماری بہت زیادہ, بلکہ آج سے 10 سال پہلے, بلکہ اور بھی زیادہ 12 سال پہلے, میں خود اس وقت صدر آصف علی زرداری صاحب کے ساتھ جب چائنا گیا تھا تو ہم نے فشنگ کے لیے ایک MOU سائن کیا تھا, لیکن انفارچونیٹلی اس کو ہم آگے نہیں بڑھا سکے. اب موقع ہے, زرداری صاحب پریزیڈنٹ صاحب پھر اگلے مہینے چائنا کا دورہ کر رہے ہیں, اور میں چاہوں گا کہ ہمارا لائف سٹاک ڈپارٹمنٹ, فشریز ڈپارٹمنٹ جو پرانے MOU سائن کیے ہوئے ہیں, ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ ادھر منسٹر صاحب نہیں ہیں لیکن سیکرٹری موجود ہیں, ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ شوگر کین کے لیے ہمارے پرانے MOU سائن ہیں چائنا کے ساتھ, ہمارے رائس کے لیے, پیڈی کے لیے MOU سائن ہے, اسی طریقے سے شرمپ جو فش فارمنگ کا تو مجھے بھی یاد ہے, میں خود موجود تھا اس ایونٹ پہ جب وہ سائن ہوا تھا. یہ پرانے MOUs نکالیں, ان کی تیاری کریں. پریزیڈنٹ صاحب جب اگلے مہینے جائیں چائنا تو ہم ان کو ریوائیو کرنے اور ان MOUs پہ ان کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے ہم کام کریں. تو یہ میرا میسج ہوگا اس پروگرام کے حوالے سے کہ کراچی میں بزنس کمیونٹی بھی اس اپرچونٹی کو آگے دیکھے, ہمارے ڈپارٹمنٹس بھی جو ایک لیگ آ گیا ہے, ہم نے کوشش کرتے ہیں لیکن جتنا پوٹینشیل ہے اتنا کام ہم نہیں کر رہے ہیں. تو ہمارے ڈپارٹمنٹس بھی خاص طور پہ
ایگریکلچر، لائف اسٹاک اینڈ فشریز، یہ تینوں کا آج یہ جو یہ ایکسپو ہے اس میں تینوں کی نمائندگی ہے. ان کے آگے بڑھنا چاہیے اور لوگوں کو مزید فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے، مزید وہ انوائرمنٹ پیدا کرنی چاہیے کہ پرائیویٹ سیکٹر اس میں زیادہ سے زیادہ انویسٹ کرے. اس کے ساتھ ساتھ میں کلچر منسٹری اور کلچر منسٹر کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے بھی یہاں پہ اپنا حصہ ڈالا ہے اس ایکسپو سینٹر میں. اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو 3 دن 17، 18، 19 جنوری یہ ایونٹ یہاں پہ رہے گا، یہ کامیاب ہوگا. اور اس کے جو مقاصد ہیں کہ ہم ایگریکلچر سیکٹر، لائف اسٹاک اور فشری سیکٹر کو مزید پروموٹ کریں، وہ آبجیکٹیوز وہ ہم اچیو کریں گے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ جو آپ یہاں تشریف لائے، اور میں ایک بار پھر ڈپارٹمنٹ کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے تو بلایا. آپ کا شکریہ. پاکستان زندہ باد.